الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و سندنا و مولانا و ملجانا و مأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ خدا وہ ہے جو ہر قطرے کو دریائے عام کرے، خدا وہ ہے جو ہر قطرے کو دریائے عام کرے، میرا نبی وہ ہے جو ساری خلقت کا انتظام کرے۔ کعبہ وہ ہے جس کو سجدہ خلق تمام کرے، میرے نبی کا روزہ وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کر سلام کرے، میرے نبی کا روزہ وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کر سلام کرے۔ حمد و صلوات کے بعد واجب القدر سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس مبارک کے بارے میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک میں اللہ اور میرے معصوم فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب اور خوب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ تو سبھی مل کر پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نورا من نور اللہ۔ تو اب عابد وقار اللہ وحدہ لا شریک کا احسان ہے کہ مالک لم جزل نے ہم سب کو تخلیق فرمایا اور اپنا عظمتوں والا، رفعتوں والا، شانوں والا، مقاموں والا، مرتبوں والا، عظمتوں والا محبوب عطا فرمایا، اور پھر مالک لم جزل نے مہینوں میں سے افضل مہینہ، پیارا مہینہ، شان کے لائق، عظمت کے لائق، مقام کے لائق، جس میں ایک نیکی کے بدلے لاکھوں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، ہزاروں عطا کی جاتی ہیں، سینکڑوں کے حساب سے عطا کی جاتی ہیں، وہ مہینہ مالک لم جزل نے ہمیں عطا فرمایا۔ پھر اس مہینے میں مالک لم جزل نے ہمیں وہ رات عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ مالک لم جزل نے اس مہینے میں وہ عطا فرمایا جس کے لیے مالک لم جزل نے خود فرمایا وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کی حفاظت ہم خود کریں گے، یعنی کہ قرآن کریم فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع بھی یہی قرآن پاک کے سلسلے میں ہے کہ قرآن پاک کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، منظر یاد رکھتا ہے، اور دیکھ کے پڑھنے والا دیکھ کے پڑھتا ہے، جو زندگی میں جو ہے وہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکا وہ قرآن کا ادب کرتا ہے، قرآن والے کا ادب کرتا ہے، جو قرآن جس کو یاد ہے اس کا ادب کرتا ہے، جو دیکھ کے پڑھتا ہے اس کا ادب کرتا ہے، جس کو یہ دولت حاصل ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت عطا کی ہے، یہ شان عطا کی ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ والا قرآن پاک یاد کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائی ہے، اس کا ادب احترام کرتا ہے۔ تو اس کے لیے مالک لم جزل نے کیا کیا انعام فرمایا ہے، مالک لم جزل کس طرح اس پر جی نیکیوں کی بہار لگاتا ہے۔ اب دیکھیں اصولاً دنیا میں لاکھ نہیں بلکہ کروڑ، بلکہ اس سے بھی ان گنت کتابیں موجود ہیں، یعنی کہ گنتی میں شمار ہی نہیں ہو سکتی اتنی کتابیں موجود ہیں۔ دینی لحاظ سے بھی دیکھ لیں، دنیاوی لحاظ کے بھی دیکھ لیں۔
بہت سی کتابیں موجود ہیں، پر کسی کتاب کا آداب جو ہے نہیں بتایا گیا، جو آداب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت والی قرآن پاک کا فرمایا ہے۔ اور اگر سمجھنے والا ہو، پڑھنے والا ہو، پرکھنے والا ہو، سننے والا ہو، دیکھنے والا ہو، مطالعہ کرنے والا ہو، علم رکھنے والا ہو، اگر وہ قرآن سے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ آج بھی قرآن جو ہے اس کے سوال کے مطابق اسے جواب عطا کرتا ہے۔ اس کے لیے خود کا پڑھنا ضروری ہے۔ جب بندہ قرآن سے سوال کرتا ہے تو قرآن اس کا جواب عطا کرتا ہے۔ آج بھی 1400 سال اس سے بھی زیادہ کا عرصہ بیت گیا ہے اس قرآن پاک کو اس دنیا میں آئے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایک قرآن جو ہے کتابی شکل میں ہے، تو ایک قرآن وجہ کی شکل میں تھا، یعنی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی قرآن ہی ہے، کہ سرکار کا بولنا وہ بھی قرآن، سرکار کا چلنا بھی قرآن، سرکار کا کملی جو ہے، چادر جو ہے، کھیس جو ہے وہ اوڑھنا بھی قرآن۔ اگر سرکار جو ہے چادر مبارک، کملی مبارک اگر آپ نے اوپر جو ہے وہ اوڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قرآن بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المزمل۔ سرکار اگر کمبل کو اوڑھتے ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن بنا دیتا ہے یا ایھا المدثر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ انور مبارک دکھاتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک اس کا بھی قرآن بنا دیتا ہے والضحیٰ۔ سرکار اپنی زلفوں کو سنوارتے ہیں تو سرکار کے زلفوں کو سنوارنا بھی اللہ تعالیٰ قرآن بنا دیتا ہے واللیل اذا سجی۔ اور پھر یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے پاس کتابی شکل میں ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب کے لیے فرمایا کہ میرا محبوب اس وقت تک بولتا نہیں جب تک کہ میں وحی نہ بھیج دوں، الا وحی یوحیٰ۔ 27 بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا محبوب اس وقت تک بولتا نہیں جب تک کہ میں وحی نہ نازل کر دوں، یعنی کہ سرکار کا بولنا قرآن۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر تبسم فرماتے ہیں تو دندان مبارک نظر آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی قرآن بنا دیتا ہے، فرماتا ہے یاسین۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہجرت کی رات کفار پر جو ہے وہ کنکریاں پھینکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی فرما دیتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ محبوب یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی بلکہ میں نے خدا نے پھینکی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا ہے الم نجعل لہ عینین۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لبوں مبارکوں کو ہلاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا ہے ولسانا وشفتین۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ بات یہی ہے کہ اگر قرآن پاک سے ہم پوچھتے چلے جائیں، سرکار کی عملی تصویر ہم اگر بنانا چاہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس مبارک کس طرح تھی، تو ہم اگر قرآن سے سوال کرتے جائیں کہ قرآن تو بتا کہ سرکار کا چہرہ کیسے تھا، سرکار کی زلفیں کیسی تھی، سرکار کے دندان مبارک کیسے تھے، سرکار کا سینہ مبارک کیسے تھا، سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کیسے عطا فرمائی تھی، رسالت کیسے عطا فرمائی تھی، یہ کتاب کیسے عطا فرمائی تھی، معراج کیسے عطا فرمائی تھی، وہ قرآن جو ہے وہ ہر سوال کا جواب دیتا چلا جائے گا۔ قرآن کہے گا معراج کے بارے میں پوچھتا ہے تو 15واں سپارہ کھول لے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پوچھا جائے تو قرآن کہ کہاں تک کا سفر کیا، تو قرآن کہے گا عند سدرۃ المنتہیٰ، سدرۃ المنتہیٰ تک بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ یعنی کہ جو ہم سوال کریں دنیاوی کے لحاظ سے ہو یا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لحاظ سے ہو یا وراثت کے لحاظ سے ہو، اگر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں
کہ ہم نے وراثت کو تقسیم کرنا ہے، مال کو تقسیم کرنا ہے، ہمارے پاس ہیلا نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، پتہ نہیں چل رہا، تو قرآن کہتا ہے 5واں پارہ سورہ النساء کھولو نا، اس میں جو ہے وراثت کا سارا ہم نے بیان کر دیا ہے کہ بیٹے کو کتنا حصہ دینا ہے اور بیٹی کو کتنا حصہ دینا ہے۔ اگر ہم قرآن سے پوچھیں قرآن تو بتا کہ ہمارا نکاح کس سے جائز ہے، کس سے ہم نکاح کر سکتے ہیں، تو کس سے نہیں نکاح کر سکتے، تو قرآن اس کے لیے بھی بتا دیتا ہے حرمت علیکم امہاتکم وآباؤکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، کہ یعنی کہ ان رشتوں سے جو ہے جو تیرے خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ تو نکاح نہیں کر سکتا۔ قرآن سے پوچھے حرام کے بارے میں بتا، تو قرآن بتا دے گا حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، طیب کیا ہے، طاہر کیا ہے، پاکیزہ کیا ہے۔ برکیف بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو، فرقان حمید کو بڑی عظمت عطا کی ہے، بڑی شان عطا کی ہے، اور اس کا پڑھنا، اس کو چھونا، اس کے سامنے جو ہے وہ بیٹھنا، اس کا ادب کرنا، اس کا پڑھنا دوسری کتابوں سے مختلف ہے۔ کوئی کتاب اٹھا لو اس میں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اب اگر آپ قرآن اٹھاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، مجھے جو ہے وہ ہرگز بغیر وضو نہ چھو، مجھے چھونا ہے، مجھے پکڑنا ہے، مجھے پڑھنا ہے، تو میرے لیے قاعدہ ہے، ضوابط ہیں۔ قرآن کیا ضوابط ہے، کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، وضو کر کے آ، پاکیزہ ہو گیا، تیرا جسم پاک ہونا چاہیے، تیرے کپڑے پاک ہونے چاہیے، تیری نظر پاک ہونی چاہیے، تیرے دماغ میں سوچ پاک ہونی چاہیے، تیرے دل کی سوچ جو ہے، تمنا جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ادب کے ساتھ بیٹھ، اور اپنے سے بلند جو ہے، اپنے پاؤں سے نیچے نہ رکھ اسے، اپنے سے بلند اسے رکھ، اور پھر جو ہے وہ پڑھ۔ یہ کسی اور کتاب کا جو ہے یہ سلوک نہیں ہے جو قرآن پاک کا ہے۔ یہ بڑی عزت والا ہے، یہ بڑی پاکیزگی کتاب ہے، اور بڑی پاک اور معطر کتاب ہے، اور اس کے لیے جو ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی عام دن میں ایک حرف پڑھنے کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ سے مراد کیا ہے؟ کیا الف لام میم ایک لفظ ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم جو ہے وہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک ہے، لام ایک ہے، اور میم ایک ہے، یعنی کہ یہ الف لام میم ایک لفظ نہیں بلکہ یہ 3 حرف ہے۔ جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، صرف اتنا لفظ کہنے سے، اور یہ جو ہے وہ عام دنوں میں ہے۔ اور اگر یہی بندہ رمضان المبارک میں باوضو ہو کر، پاک اور معطر ہو کر، روزہ رکھ کر، اللہ وحدہ لا شریک کے گھر بیٹھ کر قرآن پاک کو چھو کر چوم کر کھولتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کا ثواب عام دنوں سے کہیں گنا زیادہ افضل ہے، کہیں گنا زیادہ ہے۔ کہ جیسا کہ رمضان مبارک میں ایک نیکی کے بجائے 1,00,000 نیکی کا ثواب ملتا ہے، رمضان میں اگر نفل ادا کیے جائیں تو نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہوتے ہیں، تو اگر فرض ادا کیے جائے تو ایک فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہے۔ تو یعنی کہ اس کے معاملات دوسری کتابوں سے الگ ہے۔ کوئی دوسری کتاب اٹھائیں، کوئی اٹھا لیں، آپ پہلے سے اسے بڑا کہیں گے کہ یہ بڑی دلچسپ ہے، بڑی اچھی ہے، لیکن اسے ایک مرتبہ اس کو پڑھیں گے، دوسری مرتبہ پڑھیں گے، تیسری مرتبہ آپ پڑھتے ہوئے اکتا آ جائیں گے، اسے اپنے جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اور یہ قرآن وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے جسے ایک مرتبہ نہیں
2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں، جب تک زندگی ہے اور زندگی میں جتنی سانسیں ہیں اتنی مرتبہ بھی اگر قرآن پاک کو پڑھیں تو جس قدر آپ زیادہ پڑھتے جائیں گے اس قدر آپ کی اس کے ساتھ محبت زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ یہ وہ کتاب ہے۔ باقی کوئی دینی کتاب ہو، کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی ہو، آپ 1 مرتبہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ پڑھ لیں، تیسری مرتبہ آپ کا دل نہیں کرے گا پڑھنے کو۔ آپ اس کو ترتیب کے ساتھ ایک دن آپ 1 رکوع پڑھ لیں، دوسرے دن رکوع پڑھ لیں، تیسرے دن آپ کا دل کرے گا 1 رکوع کو نہیں بلکہ دل کرے گا کہ میں 2 رکوع پڑھوں، اور زیادہ پڑھوں۔ جب اور زیادہ پڑھتا چلے جائے گا اور زیادہ محبت اس سے بڑھتی چلے جائے گی۔ یہ قرآن پاک کے جو ہے وہ فضائل بڑے زیادہ ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے ایک جگہ پر اپنا تخت لگاتا ہے اور اس جگہ پر جو ہے وہ اپنے چیلوں کو جمع کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے بتاؤ تم نے کیا کیا ہے، تم نے آج کیا کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کیا ہے، میں نے ایسے کیا ہے، میں نے اس طرح کیا ہے، وہ ساروں کی سنتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک چیلا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے آج جو ہے ایک بچے کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے جو درس میں جا رہا تھا اس کو میں نے روکا ہے۔ تو وہ شیطان جو ہے وہ اپنے تخت سے کھڑا ہو کر اسے سینے سے لگاتا ہے کہ تو نے ٹھیک کیا ہے۔ بھائی تو نے، ساروں نے کہا کہ ہم نے تو بڑے بڑے جو ہے وہ متقیوں کو، بڑے بڑے نمازیوں کو اس طرح کیا ہے، پر ہمیں یہ شاباش نہیں ملی، ہمیں یہ پروٹوکول نہیں ملا جو اسے مل گیا ہے کہ ایک بچے کو عالم دین بننے کے لیے جو جا رہا تھا، درس میں جو جا رہا تھا، علم دین سیکھنے جو جا رہا تھا، ابھی اس نے شروع نہیں کیا تھا، ابھی وہ پڑھا نہیں ہے، پہنچا نہیں ہے، کس نے راستے میں رکاوٹ ڈال دی ہے، حائل ہو گیا ہے تو اس کو سینے سے لگا لیا ہے، وہ چاہے ایسے کیوں کیا ہے۔ تو شیطان ان کو کہتا ہے کہ جنہوں کو تم نے جو ہے وہ اس طرح کیا ہے وہ تو ناز کر بیٹھیں گے اپنی باتوں پر، وہ تو وہ خطا بھی جاتے ہوں گے، پر یہ جو بچہ ابھی مدرسے میں جا رہا تھا، قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، کتاب اللہ کو حفظ کرنے کے لیے جا رہا تھا، قرآن پاک کو سینے میں محفوظ کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو اس کا پڑھنا اور پھر آگے پڑھانا اور پھر اس کے آگے جو ہے وہ بتانا، پھر اس کے آگے سمجھانا، اس کی برکتیں اور رحمتوں کا تمہیں نہیں علم جو مجھے علم ہے۔ اور اس میں ساتھ دوسری حدیث میں آپ کو سناتا چلوں کہ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کا امیر ترین شخص جو ہے وہ بڑا عزت والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے، بڑے مقام والا ہے، جس کے پاس زیادہ جائیداد ہے وہ عزت والا ہے، جس کے پاس زیادہ مال ہے، دولت ہے، زمین ہے، وہ زیادہ مرتبے والا ہے، وہ شان والا ہے، وہ عزت والا ہے، یا جس کے پاس جو ہے وہ صدارت ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے یا دیگر نوکری ہے، وہ افضل ہے۔ نہیں، بلکہ سرکار نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی یا رسول اللہ وجسدی و روحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارا سب کچھ آپ پر قربان جائے، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ ارشاد فرما دیجیے۔ تو سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو خود پڑھتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن، قرآن پاک کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے۔ پھر فرمایا اور پھر وہ دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پاک پڑھتا ہے اور پھر اس قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے، یہ بہترین شخص ہے۔ اور آج ہم جو ہے جس کو اللہ نے اور اللہ کے محبوب نے بہترین شخص قرار دیا ہے، بہترین بتایا ہے،
کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس کو محبوب نے فرمایا ہے وہ محبوب جو اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، وہ محبوب جو اشارہ کرے تو سورج کو جو ہے غروب ہوئے سورج کو واپس موڑ دے، وہ محبوب جو اللہ وحدہ لا شریک کا دیدار کرنے کے لیے عرش اولیٰ پر پہنچ جائے، وہ محبوب فرماتا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پاک پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ تو ہم آج کیا کرتے ہیں، ہم سب سے کم تر انسان اسی کو سمجھتے ہیں جو قرآن پاک کا عالم ہو، جو قرآن پاک کا علم رکھنے والا ہو، جو قرآن پاک کا حافظ ہو، جو قرآن پاک آگے پڑھا رہا ہو، آگے پہنچا رہا ہو۔ کوئی دوست تو ایسے ہی ہوتے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں، کبھی ان کا دل بن جاتا ہے کہ میں جو ہے اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو حافظ قرآن ہی بنا دوں، اور دنیا والوں کا وہ تقاضا دیکھتا ہے، دنیا والوں کو وہ دیکھتا ہے کہ دنیا والے حافظ قرآن کے ساتھ کرتے کیا ہے، دنیا والے حافظ قرآن کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں، پھر وہ ارادہ تو کر لیتا ہے کہ میں اپنے بچے کو پھر بھی جو ہے وہ حافظ قرآن بنا لوں، تو پھر اسے کہنے والے، روکنے والے، ٹوکنے والے یہی کہتے ہیں کہ بھائی حافظ قرآن بنا دے گا تو یہ کھائے گا کیسے، یہ پیے گا کیسے، یہ رہے گا کیسے، یہ گزر بسر کرے گا کیسے، اس کا جینا مشکل ہو جائے گا، اس کا جینا محال ہو جائے گا، یہ تو در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا، تو کس دندے میں اسے لگا رہا ہے، لہذا اسے حافظ قرآن نہ بنا، اسے ڈگریاں دلوا، اسے جو ہے وہ سکول کی پڑھائی کروا تاکہ یہ بڑا ہو جائے، کاروبار اپنا کر سکے، اپنے روٹی پانی کا جو ہے وہ کام کر سکے۔ اس کا ارادہ بن گیا، یقین بن گیا اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کا، پر روکنے والے کس طرح روکتے ہیں، پھر آگے سے وہ بھی ناداں جو قرآن پاک کی تعلیم کو عام سمجھنے لگتا ہے، وہ محبوب علیہ السلام کے اس فرمان کو سمجھتا نہیں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن، ایک جماعت ایسی آئے گی جس کے سروں پر تاج ہوں گے، وہ تاج جو ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ 2 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، الترغیب مستدرک للحاکم، اور دیگر کتابیں اسلامی کتابیں جو ہیں ان میں بھی یہ حدیث سرکار کا فرمان یعنی کہ موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا نفس نفسی کا عالم ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، ہر بندہ جو ہے شرمسار ہوگا، نادم ہوگا، پریشان ہوگا کہ خبریں آج میرا جو ہے وہ نامہ اعمال مجھے کس ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اگر دائیں ہاتھ میں ملتا ہے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اگر بائیں ہاتھ میں ملتا ہے تو میں تو رسوا ہو جاؤں گا، میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ اس وقت محبوب نے فرمایا ایک جماعت ایسی آئے گی جن کے سروں پر تاج ہوں گے سونے کے، اور ان کے اوپر جو موتی لگے ہوئے ہوں گے، ہیرے جواہرات لگے ہوں گے، اگر ان کا ایک موتی جو ہے اس کے تاج کا نکال کر اس روح زمین کی طرف اس کا رخ کر دیا جائے تو یہ اس زمین کی جتنی جگہ ہے اس سب پر روشنی ہی روشنی ہو جائے، اجالا ہی اجالا ہو جائے، سورج اس کے سامنے بے نور ہو جائے، اس تاج کے موتی کی اتنی روشنی ہوگی۔ تو سرکار نے فرمایا میرے غلاموں، دیکھنے والے جب سارے پریشان ہوں گے کہ ہر بندہ پریشان ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا بنتا ہے، جب وہ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، پکار اٹھیں گے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں گے کہ یہ کن کی جماعت ہے، یہ انبیاء اکرام کی جماعت ہے، یہ نبیوں کی جماعت ہے، یہ رسولوں کی جماعت ہے، یہ پیغمبروں کی جماعت ہے، یہ صحابیین کی جماعت ہے، یہ تابعین کی جماعت ہے، غوث قطب ابدالوں کی جماعت ہے، شہیدین کی جماعت ہے۔ جب وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے آواز آئے گی نہیں نہیں، یہ نبیوں کی جماعت نہیں ہے، یہ ولیوں کی جماعت نہیں ہے،
یہ صحابین کی جماعت نہیں ہے، یہ تابعین کی جماعت نہیں ہے۔ باری تعالیٰ یہ کون ہے؟ ان کو اتنا مرتبہ کیسے مل گیا؟ اتنی شان، مرتبہ، مقام انہیں کیسے دے دیا گیا؟ یہ نہ نبی ہیں، نہ ولی ہیں، نہ غوث ہے، نہ قطب ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کے اوپر اتنے پیارے، اتنے چمکدار، اتنے خوبصورت تاج سجے ہوئے ہیں، اور یا نہ انہیں جو ہے وہ کوئی خوف ہے، نہ انہیں کوئی غم ہے، نہ ان کے چہروں کے اوپر جو ہے پریشانی کے آثار ہیں۔ یہ جماعت کن لوگوں کی ہے؟ تو اس وقت آواز آئے گی، یہ ان لوگوں کی جماعت ہے جو دنیا میں جنہوں نے اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں، یہ حافظ قرآن کے والدین ہے۔ یہ جماعت ان کی ہے کہ انہوں نے دنیا کو ترک کر کے، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر، لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کر اپنے بچے کو یا اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ حساب کتاب ہو جائے گا۔ پھر اس سب کے بعد سرکار نے فرمایا، آج دنیا میں بندہ جتنے گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے، تو قیامت کو والے دن اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، لوگوں آج کے دن جو مجرم ہیں وہ الگ ہو جائے، ان کی صفیں الگ بن جائیں۔ اس وقت مجرموں کی صفیں الگ بن جائیں گی اور مومنین کی، صالحین کی، نیکوکاروں کی الگ بن جائیں گی۔ اس میں بھی حافظ قرآن موجود ہوں گے نیکوکاروں والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا حافظ قرآن سے کہ تو نے زندگی کا اتنا عرصہ، کم و بیش کئی حافظ قرآن بنتے ہیں 6 سال سے، کئیوں کو 8 سال 10 سال لگ جاتے ہیں، انہی صفوں پر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بٹھاتے گزارتے اور ساتھ جو ہے جو عالم دین بنتے ہیں مکمل طور پر ان کو 18 سال کی زندگی کا عرصہ جو ہے وہ گزر جاتا ہے، 12 سال کی زندگی کا قیمتی وقت وہ گزر جاتا ہے۔ وہ حافظ قرآن، اس کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جب جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا حافظ قرآن تو قرآن پاک پڑھتا جا اور جنت کے درجات میں جو ہے وہ چلتا چل، جہاں تک تیری والناس ہوگی وہاں تک تیرا مقام ہوگا۔ تو اس وقت وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ مجھے تو جنت عطا کر دی گئی ہے، جو میرے پیارے تھے، جنہوں نے دنیا میں مجھے سپورٹ کیا تھا، میری حوصلہ افزائی کی تھی، میرے شانہ بشانہ کھڑے رہے تھے، کیونکہ میں اس وقت پڑھ رہا تھا، میرا جو ہے وہ اور تو روزگار نہیں تھا، مجھے پریشانی تھی، والدین کا جو ہے وہ اتنا کام والا سلسلہ نہیں تھا، یا کوئی معاملات تھے تو فلاں شخص نے مجھے وضو کروایا تھا، فلاں شخص نے مجھے جو ہے وہ کپڑا پہنایا تھا، فلاں شخص نے میری مالی معاونت کی تھی۔ باری تعالیٰ آج وہ بندے جو ہے جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے حافظ قرآن، جنہوں نے تیرے ساتھ احسان کیا، میری رضا کی خاطر کیا، میری خوشنودی کی خاطر کیا، میرے کلام، میری صفت قرآن مجید فرقان حمید کی خاطر کیا، تو جا تجھے اجازت ہے ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ یہ عام لوگوں کے لیے ہوگی۔ اور پھر فرمایا 10 بندے ایسے ہوں گے اس کے رشتہ داروں میں سے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کو یہ فرمائے گا کہ اب یہ 10 بندے جو ہے ان کی شفاعت تیرے لیے قبول کی جاتی ہے، یعنی کہ ان 10 کو تیری وجہ سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، تو اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروائیں، مسجد میں بھی اور مدرسوں میں بھی۔
جس طرح ہم دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں اور ہر طرح کی ضرورت کی پورا کرتے ہیں اس بچے کی، اسی طرح اس سے بھی بلکہ زیادہ، کیونکہ وہ جو دنیا کی ڈگری ہیں، جو دنیا کی کتابیں ہیں، وہ بستہ ہمیشہ پیچھے ہی ہوتا ہے، جب بندہ مرتا ہے وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ کلام مجید یا قاعدہ ہو وہ سینے کے ساتھ ہوتا ہے، تو جب بندہ مرتا ہے یہ قرآن مجید اور وہ قاعدہ اسی طرح سینے کے ساتھ اس کے قبر میں بھی جاتا ہے اور اسی طرح حشر میں بھی جاتا ہے، اور حشر میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا بلکہ جنت میں بھی اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک لم یزل ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔